وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نثار تیری چہل پہل پہ ہزار امیدیں اے ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پہ ہزار امیدیں اے ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور اس کے محبوب پاک سہل الرات الیتیم رحمۃ للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا کے باری تعالی حق بیان کرنے توفیق عطا فرمائے. اور تمام احباب میں حضور علیہ السلام دے میلاد شریف دے مہینے دی مبارکباد ہو. ربیع الاول شریف اللہ تعالی نے زندگی کی دفعہ دوبارہ عطا فرمائے. جو پیارا مہینہ ہے جے کو آمنہ دے لال دے نال نسبت حاصل ہے. سرور کائنات دے میلاد دے نال نسبت حاصل ہے. کل کائنات دے سردار دے نال نسبت حاصل ہے. جو پیارا مہینہ ہے یہ نام ہے ربیع الاول. کیا نام ہے؟ ربیع الاول. ربیع الاول کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان ہے ربیع آدم بہار. عربی کے اندر ربیع آدم بہار کو اول کا مطلب ہے پہلی. اگر دوہائے لفظ کو ملا کے ترجمہ کیتا بنے تو اس کا مفہوم نکل دے کہ پہلی بہار. پہلی بہار تو پتہ چلے کہ اس صفحہ ہستی دے اتے اس زمین دے اتے سب تو پہلی بہار دے نزول بھی اس وقت ہوئے جس وقت آمنہ دلال ہے. اس وقت آمنہ دلال تشریف گھن کے آئے تو اس دھرتی اترے پہلی بہار بھی اس وقت نازل ہوئی. یہ وجہ کی خواہش ہے میری ربیع الاول. تو محبوب علیہ السلام دے میلاد دے نال آپ دی ولادت دے نال آپ دے جمنے دے نال اس مہینے کو نسبت حاصل ہے. اسا غلامی دا فرض بندے کہ محبوب علیہ السلام دی میلاد شریف کا محفلہ اپنے اپنے گھر کے اندر مناؤ. یہ محبت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ محبوب علیہ السلام دا محفل میلاد بھی مناؤں اور محفل میلاد کے اندر شرکت بھی ضرور کروں.
یہ محبت کا تقاضا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام او ذات ہیں، او ہستی ہیں، او نبی ہیں جن کی امتی بنن واسطے سابقہ نبی بھی دعا کرے دے رہے گا۔ جس وقت سابقہ نبی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے کلیم اللہ نے محبوب دے جس وقت چرچے سنے ہن، تذکرے سنے ہن، ذکر خیرات سنے ہن، تو آخر لگے یا اللہ میں بھی اپنے محبوب دا امتی بنا چھوڑ، منصب رسالت میرے کنے واپس گھن گھن، منصب نبوت واپس گھن گھن، میں کو اپنے نبی دا امتی بنا چھوڑ۔ پھر ایسا کتنے خوش وقت لوگ ہیں بن منگے رب نے امتی بنا چھوڑ، نہ دعاواں منگے، نبی دعاواں منگتے رہ گئے، نہ دعاواں منگے۔ رب دا ایک کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ رب نے محبوب دی امت وچ بنا چھوڑے۔ اگر وہ چاہے یا کہیں بائے نبی دا امتی بھی بنا سکتا ہے۔ یہ پروردگار عالم دا احسان عظیم مان کہ رب نے بغیر منگے تے محبوب دا امتی بنائے، پھر محبوب کی صدقے اس امت کو رب نے پہچان عطا کی۔ یہ ای سارے امتی دے آخرے چھلی، لیکن جس وقت بہشت دی واری آسی سارے امتی نے پہلے یہاں امت جنت پیدا کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سارا عبادات زیادہ ہے، ریاستہ زیادہ ہے، سجدے سے زیادہ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سارے اعمال نہیں، وجہ محبوب دی نسبت ہے، وجہ محبوب دی غلامی ہے کہ محبوب دے غلام جو بن گئے رب نے انعام عطا فرما چھوڑے۔ تو پروردگار عالم نے محبوب علیہ السلام دی شان دے متعلق ارشاد فرمائے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس آیت مبارک تے بارے شیخ المحقق شیخ محدث الشیخ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کی آیت کی مبارکہ اللہ تعالیٰ کی ثنا بھی ہے، محبوب کی نعت بھی ہے۔ وہ بھی اول ہے، یہ بھی اول ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ آپ فرمائیں یہ جرا صفتہ بیان کی جگن یہ اللہ تعالیٰ دا صفتہ ہیں اور محبوب دا صفتہ ہیں۔ اللہ دا صفتہ ہیں، محبوب دا صفتہ ہیں۔ ایک ہی میں ہو سکتے کہ ہی کا صفت رب دی بھی ہوئے، محبوب دی ہوئے، اس جنر شرک تو نہیں ہوئے گا، میرا بھی شرک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ سارا اعتقاد اور یقین یہ ہوندے کہ رب کا جو صفت ہے اس کا اپنا ذاتی صفت ہے، کہیں وہ نتیا نہیں، کہیں اتیا نہیں۔ جو محبوب کا صفت ہے یہ رب نے عطا کی تن، شرک تک جڑ تو ختم ہو گیا، شرک تو بالکل ہی ختم ہو گیا نا۔ اگر صحیح سمجھو ہاں کہ یہ صفتاں جی رب دا اپنا ذاتی ہے، کہیں تا نتیا ہوئی نہیں، یہ محبوب دے ذاتی صفتہ سمجھے تو پھر شرک کا شبہ آ سکتا ہے۔ اصلا منینے محبوب کو رب نے عطا کی، رب نے عطا کی تن۔ تو ایک صفت کے متعلق تھوڑی انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ سب تو پہلی صفت هو الاول، یہ لیے هو الاول۔ ارے لوگوں، آئی کائنات، میرا نبی جو تمہیں عطا کی تھی یہ اول ہے۔ کیا ہے؟ اول ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتے میرے کریم نے فرمائے، ارے لوگوں، اول ما خلق اللہ نوری۔ اس آیت کے مطابق آیتی تشریح کے اندر حدیث مبارکہ محبوب فرمائے، ارے لوگوں، سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور تخلیق فرمایا۔ اولو ما خلق اللہ نوری، ارے لوگوں، سب تو پہلے جس ہستی دا نور آدم کرنے وجود چاہے،
کچھ نہ آئی، کچھ بھی نہ آئی، صرف رب ہے، صرف رب ہے۔ فرمائے عدم کنے وجود عالم وجود جس ہستی دا وجود سب تو پہلے آئے وہ ہستی محمد مصطفیٰ اور نور محمدی ہے اور نور مصطفیٰ ہے جس کو اللہ تعالی نے سب تو پہلے پیدا فرمائے۔ حدیث جابر بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ جس تو پتہ چلتا پائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام هو الاول من استاد، اسی لفظ ہوتے ہیں انشاءاللہ گفتگو ہو سکتی کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ابن صحابی ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی کچہری دے وچ حاضر ہوئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو درس وچ عطا فرمیندے ہیں، خطبہ ارشاد فرمیندے بیٹھن، جابر سائیں بھی آن کے تشریف فرما ہوئے، جابر سائیں بھی آن کے تشریف فرما ہوئے، محبوب کا فرمان سنتے رہ گئے۔ حضرت جابر سائیں کے دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوئے، بڑا ہی عجیب سوال ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے دل کے اندر اس سوال پیدا ہوئے کہ اے جابر ذرا اپنے نبی کا ایک پوچھ، اللہ تعالی نے کل کائنات تو پہلے، کل اشیاء تو پہلے، تمام چیزیں تو پہلے، اس دھرتی کائنات کے اندر سب تو پہلے کس نے بنائے؟ یہ سوال کتنا ہے؟ غیب دا سوال ہے، کتنا سوال ہے؟ یہ غیب دا سوال ہے، کیونکہ نبی کریم تو آخری نبی بن کے ہیں، سب کوئی تو پہلے بن چکے ہیں، 1,24,000 قوم نبی تو پہلے آ چکے ہیں، امتامین پہلے آ چکے ہیں، عرش کرسی لہو قلم یہ سب کچھ پہلے وجود میں آ چکے ہیں، زمین و آسمان، عالم انسان، عالم انس، عالم شجر، عالم حجر، یہ سب کچھ تو پہلے بن چکے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تا تمام نبیوں دے بعد تشریف گھن کے اس زمین دوتے سرکار دی ولادت اور تمام نبیوں تے آخری ہوئی سرکار آخری نبی بن کے آئے۔ تو حضرت جابر سے رضی اللہ تعالی عنہ کا اعتقاد اور یقین دیکھو صحابی کا، یہ حدیث پاک سے عام محدث نے روایت نہیں کی تھی، اس حدیث پاک حضرت محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف مصنف عبد الرزاق کے اندر نقل کی تھی۔ اور محدث عبد الرزاق کی ہستی ہے، یہ امام بخاری دے بھی استاد کمویش امام بخاری نے 80 حدیثاں اس ہستی کا نے روایت کی۔ امام بخاری دے بھی استاد ہیں، حضرت محدث عبد الرزاق امام بخاری دے استاد ہیں، اور امام ابو حنیفہ دی شاگردیں نے لکھنے کا نام ہے۔ کافر میدان والے لوگوں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال غیب کا کیتے کہ اللہ تعالی نے کل کائنات تو پہلے کس نے بنائے؟ غیب کا سوال ہے۔ تو جابر سے کیا امتحان لیون کی خاطر کیتے؟ کیا شاگرد استاد کرے سوال کرے کیا وہ امتحان ہوتے؟ یہ امتحان نہیں ہوتا۔ شاگرد اگر استاد کے سوال کرے تو پتہ یہ چلتا کہ ہمیں شاگرد کو اس کا علم نہیں، وہ اپنے استاد کے علم حاصل کرنا چاہتے، وہ اپنے استاد کے علم حاصل کرنا چاہتے۔ پھر ہر شاگرد کو اپنے استاد اتنے اعتبار اور مان ہوندے۔ جابر صاحب کو عقیدہ ہے کہ جس ہستی کا میں سوال کیا کرے نا وہ ہستی اس کو جان دی بھی ہے تا سوال کی۔ صحابی کا عقیدہ ہے کہ غیب کے بارے میں سوال کیا کرے نا، جس محبوب کے نے سوال کیا کرے نا وہ محبوب اس کو جان دے، این وجہ کرے تو سوال پیدا ہو۔ قربان میں آئے جابر تیری سوال بھی ہوتے تیرے سوال بھی ہوتے،
جس ہستی کرنے سوال کیا کرتے ہیں وہی ہستی ہی اس سوال کا جواب ہے خود۔ میرے کریم نے ارشاد فرمائے یا جابر، کیونکہ سوال کیتے صحابہ دے جھرمٹ دے وچ جابر سے سوال کیتا ہے، پھر سرکار نے خطاب والے جملے دے نال ارشاد فرمائے، حرف ندا دے نال خطاب فرمائے یا جابر، سد مار کے فرمائے یا جابر، آئے جابر سوال کا ہے کیتا ہے، توجہ کر، ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا جابر تا سوال کی تھے کہ پروردگار عالم نے کل کائنات تو پہلے، کل مخلوقات تو پہلے، زمین و آسمان تو پہلے، لوح تو پہلے، عرش تو پہلے، کچھ تو پہلے، کل مخلوقات تو پہلے کس نے بنائے؟ تو سن، اللہ تعالیٰ نے کل کائنات تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا۔ کس نے بنائے؟ تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے فیضان وچوں پیدا فرمایا۔ تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے فیضان وچوں پیدا کیتا۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ غلطی کرتے ہیں کہ رب نے نبی دے نور کو اپنے نور دے وچوں پیدا کیا، یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سارا اعتقاد اور یقین ہے رب کا نور تقسیم تو پاک، ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو پاک ہے۔ تو پھر آپ کو مثال لے ایک دیوے میں دوسرا بالا میں اس میں کمی نہیں ہوتی، جہالت کا مثال ہے۔ تو رب نے اپنے نور دے وچوں پیدا نہیں کیتا، رب نے اپنے نور دے فیضان وچوں محبوب دا نور تخلیق فرمائے۔ پھر یہ حدیث پاک طویل ہے، مختصر عرض کرنا چاہتا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل کائنات تو پہلے رب نے میرے نور نو بنائے، پھر میرے نور دے وچوں رب نے کل کائنات بنائی، میرے نور دے حصے کی تھی، اس نور دے حصے دے وچوں رب نے کلام نو بنائے، اس نور دے حصے دے وچوں رب نے لوح نو بنائے، اس نور دے حصے دے وچوں رب نے عرش نو بنائے، اس نور دے حصے دے وچوں رب نے کرسی نو بنائے۔ اس نور دے وچوں پروردگار عالم نے زمین نو پیدا کیتے، ستے زمین نو تخلیق کیتے، اس نور دے وچوں پروردگار عالم نے ستے آسمان کو بنائے، اس نور دے وچوں رب نے جنت نو پیدا کیتے، اسی نور دے وچوں رب نے جہنم نو پیدا کیتے، اسی نور دے وچوں پروردگار عالم نے شجر حجر پیدا کیتے، اسی نور دے وچوں رب نے انسانیت نو پیدا کیتے، اسی نور دے وچوں رب نے جن نو بھی پیدا کیتے، اسی نور دے وچوں پروردگار عالم نے دن تے رات نو پیدا فرمائے، اسی نور دے وچوں رب نے ستارے پیدا کیتے، اسی نور دے وچوں رب نے چاند نو پیدا کیتے، اسی نور دے وچوں رب نے سورج نو تخلیق۔ کل کائنات نور محمدی دے وچوں رب نے تخلیق کی تھی۔ تو نتیجہ یہ نکلا، خلاصہ گفتگو دا یہ نکلا، کل کائنات دی اصل نور مصطفیٰ ہے، کل کائنات دی جڑ، کل کائنات دی اصل وہ نور مصطفیٰ نور محمدی ہے۔ باقی ہر ایک چیز دا نور نور مصطفیٰ دا محتاج ہے۔ اس ستارے دا نور نور مصطفیٰ دا محتاج ہے، اس چاند دا نور یہ بھی نور مصطفیٰ دا محتاج ہے، اس سورج دا نور یہ بھی نور مصطفیٰ دا محتاج ہے۔ آج سائنسدان پریشانی دے عالم میں کوئی سائنسدان نے نتیجہ نکلیں دے کہ لوگ سورج دا نور اپنا ہے، چاند دا نور اپنا نہیں۔ چاند جرا سورج دا نور کنے روشنی حاصل کر کے دنیا کو عطا کرے، اس سائنسدان دا خیال ہے، انہیں دا نظریہ ہے۔ لیکن حدیث پاک کی روشنی کے اندر نہ تو سورج کا نور اپنا ہے نہ چاند کا نور اپنا ہے۔ سورج بھی نور مصطفیٰ جو خیرات حاصل کر کے عالم کو روشنی عطا کرے، اور چاند بھی نور مصطفیٰ جو خیرات حاصل کر کے دنیا کو روشنی عطا کرے۔ کل کائنات کے اندر جو نورانی نظر آنی پہ، جو کچھ نورانیت نظر آنی پہ، نور مصطفیٰ کا حصہ۔ ایسے حدیث پاک تو پتہ چلتا پائے هو الاول، گفتگو اسی جملے دیتے ہیں هو الاول کہ نور محمدی نور مصطفیٰ کل کائنات اول ہے۔
کیا ہے؟ اول ہے. گفتگو کافی لمبی ہے، وقت انشاءاللہ اگلا حصہ اگلے جمعۃ المبارک کے اندر مارچ کرے سا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کرام تے سنن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر خوش ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے. فرماز کرے سا کیونکہ محبوب دی میلاد دا مہینہ ہے، ہر گھر کے اندر محفل میلاد ہونی چاہیے کہ باقی ایسا محافلہ منتے ہیں پوتر دی خوشی ہوئے اپنے پوتر نعمت دیتی ایسا خوشیاں بدے مننے ہیں. یہ تو خوشی جیڑی ہے یہ نعمت تمام نعمت دی عظیم نعمت ہے. باقی سارے نعمت اندے صدقے ملے جن دے صدقے رب نے کل کائنات کی انہیں آمد ہوتے ایمان نال دسو سارا حق نہیں بنتا بلکہ سارا فرض بندے محبوب دی محفل ہر گھر کے اندر سجانے چاہیے. دعا کہ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ